إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 پڑھ چکے. اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. گزشتہ آیت کریمہ میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ابلیس، ان کو حکم ہوا کہ اب نیچے اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، تو فرمایا کہ جب میری طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آئے گی، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اب جس نے اتباع نہیں کی اس کا کیا انجام ہے، وہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا. تو یہ آیت کریمہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. اس آیت کریمہ کی بات وہیں سے چل رہی ہے کہ جس نے اس ہدایت کی اتباع کی جو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اس کا کیا انجام ہے، جس نے نہیں کی اس کا کیا انجام ہے. تو اس آیت میں فرمایا کہ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. کس چیز سے انکار کیا؟ اس ہدایت کا جو ہم نے بھیجی ہے. وہ کذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا ان کو جھٹلایا. تو یہ اسی آیت کریمہ سے جڑی. یہ اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط ہے. اس آیت کریمہ کے جو الفاظ ہیں ان کے مختصر معنی ان کو دیکھ لیتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ کہ جو، والذین اور وہ جو، کفروا، انہوں نے کفر کیا. کفروا فعل ماضی کا صیغہ ہے، انہوں نے کفر کیا جمع کا صیغہ ہے. انہوں نے کفر کیا. اور کفر کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. کفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا، کسی چیز کو چھپانا، حق کو دبا دینا. اسی لیے اس کے لیے کفر کا لفظ بولا جاتا ہے. اور وہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ابتدا میں اسی سورہ بقرہ کی ابتدا میں ذکر کیا تھا، تو کفر جو عربی میں جو کسان ہوتا ہے اس کو بھی کفار ان کو بھی کہا جاتا ہے. کسانوں کو قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے. اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ دبا دیتا ہے، جو بیج وغیرہ ہوتا ہے اس کو زمین میں دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے. تو کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو دبا دیتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا. والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور تکذیب کی، اور انہوں نے تکذیب کی. کذبوا یہ کذبا سے لفظ نکلا ہے، اور اس کی بھی ہم تفسیر پہلے پچھلی آیات میں، سورۃ بقرہ کی آیات میں بیان کر چکے ہیں کہ کذبا اس کا بنیادی ماخذ ہے، بنیادی روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی جھوٹ بولنے کے ہوتے ہیں. لیکن جب کذبا کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کو جھوٹا کہا، یعنی اس کو جھٹلایا. کذبا اور کذبا میں یہ فرق ہوتا ہے. اور یہ اسی صورت کی ابتدائی آیات میں، آیت نمبر 10 میں ہم اس کی تفصیل ذکر کر چکے ہیں. میں کہ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا. کس چیز کو جھٹلایا؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو. آیت کی جمع آیات، آیت واحد ہے، اس کی جمع آیات ہے. اور اس کا معنی بنیادی طور پر لفظ آیت کا کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں، علامت. نشانی یا علامت، اس کے لیے عربی میں لفظ آیت بولا جاتا ہے. اور یہ لفظ بھی ہم پہلے اس کا تذکرہ کر چکے، اس کے معنی بیان کر چکے ہیں. آیات سے مراد کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا. آیات سے مراد قرآنی آیات. علماء بیان کرتے ہیں کہ آیات دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہے کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ ہے جن کی تلاوت نہیں کی جاتی. اس طرح سے فرق کیا جاتا ہے. تو تلاوت جن کی جاتی ہے یعنی وہ جو قرآن میں آئی یا کسی اور کتاب میں، کیونکہ یہ خطاب تو عمومی خطاب ہے، تو کسی بھی کتاب میں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے ان میں جو آیات آئیں وہ یا ان کو شرعی آیات کہا جاتا ہے، تو وہ شرعی آیات. اور دوسری آیات کون سی ہیں؟ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے کہ یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ چرند پرند، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ہر مخلوق جو ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات وہ اللہ کی پہچان کروا رہی ہیں کسی نہ کسی انداز میں، تو ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. بہرحال
فرمایا کہ اس آیت کے الفاظ کے معنی ہم پڑھے تھے کہ کذبوا انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ۔ یہ جو با ہے اس کو یہ ساتھ کے معنی میں کس چیز کو جھٹلایا؟ بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یعنی ان کو جھٹلایا، تو یہ با اس معنی میں آتا ہے بآیاتنا۔ پھر آگے اولئک وہ لوگ، دور کا اس میں اشارہ ہے۔ اصحاب یہ اگلا لفظ ہے اصحاب، اصحاب صاحب کی جمع، صاحب واحد ہے اور اصحاب اس کی جمع ہے۔ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، اس کا ترجمہ ساتھی۔ جو صاحب اس کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، جو بھی چیز آپ کے ساتھ ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے کہ جڑی ہوئی رہتی ہے یا آپ کے ساتھ چلتی ہے، اس کو صاحب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو ہم صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہمیشہ ساتھ رہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو اس لیے صحابہ کہا گیا۔ تو صاحب اس کی جمع اصحاب، اولئک اصحاب وہ ساتھی ہیں یا وہ اس کے ساتھ ہیں، کس کے؟ النار، اصحاب النار، نار آگ، بہت ہی سادہ سا لفظ ہے، اس کا بھی تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو اولئک اصحاب النار، اس ٹکڑے کا معنی کیا بنا؟ وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، یعنی آگ میں وہ ہمیشہ، آگ ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، وہ اس آگ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا ہم وہی، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں، خالدون، خالد کی جمع خالدون، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ خالدون کا لفظ جو ہے یہ بھی پہلے گزر چکا ہے آیت نمبر 25 میں اسی صورت کے، اور وہاں پہ ہم تفسیر اس کی بیان کر چکے ہیں۔ یہ اس کے آیت کے جو الفاظ تھے ان کا مختصر معنی تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں جو بات بیان ہوئی ہے، تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں، کہ جیسے ہم نے کہا کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے پیروی کرتے ہیں۔ اب جو نہیں کرتے ان کا انجام اس آیت میں آیا، والذین کفروا وکذبوا، جو پیروی نہیں کرتے، پیروی کس طرح سے نہیں کریں گے؟ وہ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے، اس کی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ جس نے میری آیات کو جو میں نے بھیجی ہیں، چاہے وہ نبی کے ذریعے بھیجی یا جو کائنات میں اللہ نے آیات اور نشانیاں رکھی ہیں۔ جیسے ہم نے کہا آیات دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو شرعی آیات یا جو آیات جن کو ہم کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن ہے، جو یا قرآن سے پہلے جتنی اللہ نے کتابیں نازل کی ان میں جو کچھ آیا ہے وہ شرعی آیات ہیں، وہ بھی مراد ہیں۔ اور دوسری ہم نے کہا کہ جو کائنات میں جو نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں، وہ تو فرمایا کہ وہ جو میری ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ کفر کرے گا، وہ انکار کرے گا ان آیات کا، اور وہ تکذیب کرے گا، جھٹلا دے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ جو جھٹلانا کا معنی کیا ہے کہ وہ کہے کہ جو بات بیان کی جائے، جو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، دوسرے کو جھوٹ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھٹلانا اسی کو کہتے ہیں۔ تو آیات کو، اللہ کی آیات، چاہے وہ شرعی آیات ہوں یا دوسری آیات جن کو آفاقی آیات بھی کہا جاتا ہے، وہ ہوں، فرمایا کہ جو ان کو انکار کرے گا اور تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ کے ساتھی ہیں۔ یہ الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ ان کا جو انجام ہے، جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع نہیں کرتا، کفر کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، اس کا انجام کتنا سنگین ہے۔ اس کی سنگینی دو تین چیزوں سے ظاہر ہو رہی ہے یہاں پہ اس آیت کریمہ میں۔ پہلی اس کی نشانی، اس کی سنگینی کی ہے کہ فرمایا کہ اولئک وہ لوگ، دور کا اشارہ استعمال کیا گیا، حالانکہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ قریب ہے، یعنی انہیں اس سے ایک لفظ پہلے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اولئک پھر کیوں کہا؟ وہ لوگ، یہ بات ہم اسی صورت کی پہلی آیت ذالک الکتاب اس میں بیان کر چکے ہیں کہ دور کا جب اس میں اشارہ کسی قریب کی چیز کے لیے بولا جائے گا تو یا تو اس کی شان و عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنی شان و عظمت میں وہ چیز اتنی بلند ہو گئی کہ وہ بظاہر سامنے ہے لیکن وہ اتنی بلند ہے کہ جیسا کہ اس کے لیے ہمیں دور کا اشارہ استعمال کرنا پڑا ہے، یا جیسا کہ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو ان کی تکذیب کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ گمراہی میں اتنے گر چکے ہیں کہ اتنے دور چلے گئے ہیں کہ ان کے لیے اب دور کا اشارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں پر بھی قرآن کریم میں کسی قریب چیز کے لیے دور کا اس میں اشارہ استعمال ہوگا تو یہی قاعدہ وہاں پہ لاگو ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اچھی چیز ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنی شان و عظمت اتنی بلند ہو گئی، اگر وہ بری چیز ہے اس کے لیے بعید کا اشارہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے وہ اتنی گر چکی ہے، اتنے اپنی سنگینی ہے اس کے گناہوں میں یا اس کی غلطی میں کہ وہ اتنے دور چلی گئی کہ اب اس کے لیے ہمیں بعید کا اشارہ استعمال کرنا پڑا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا انجام جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع نہیں کرتے کتنا سنگین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ وہ جہنم میں جائیں گے، یعنی اتنی گمراہ ہو چکے۔
اتنے سرکشی میں دور چلے گئے اولئک۔ اور پھر دوسری بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انجام کتنا سنگین ہے، فرمایا اصحاب النار، آگ کے، یہ نہیں کہا کہ آگ والے ہیں یا آگ میں جائیں گے، فرمایا وہی آگ کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں اس کے، آگ کے ساتھی ہیں۔ ساتھی کا معنی وہی جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ نہ آگ ان کو چھوڑے گی نہ وہ آگ کو چھوڑ سکتے، ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بس ساتھی کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے، جو آپ کا ساتھ چھوڑے نہیں کسی بھی حالت میں۔ تو یہ آگ میں ان کا جانا اس کی وہ اتنا یقینی ہے، اور اس میں آگ میں جب وہ چلے جائیں گے تو پھر اس سے کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے اصحاب النار کہا گیا کہ جہنم کے یہ ساتھی بن گئے، اب دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کے الفاظ اس آیت کریمہ میں تو نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم میں بہت سارے جگہ پر جنت والوں کے لیے بھی یہی بولا جاتا ہے، اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت و اصحاب النار۔ یہ عبارت قرآن کریم میں بکثرت ہمیں ملتی ہے، وہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کے ساتھی ہو جائیں گے، اب نہ جنت ان کو چھوڑے گی نہ وہ جنت کو چھوڑیں گے، اور جہنم والے جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ اس کے ساتھی بن جائیں گے، نہ جہنم ان کو چھوڑے گی نہ وہ جہنم کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اصحاب النار آگ کے وہ ساتھی ہیں۔ پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ ہی اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، اس میں بھی اسی بات کی تاکید کی گئی ہے۔ اصحاب النار جو کہا گیا اس کی مزید تاکید کی گئی۔ اصحاب النار سے پتہ چل گیا کہ وہ اب آگ میں چلے گئے تو اب آگ ان کو چھوڑنے والی نہیں، لیکن پھر مزید وضاحت کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، اور وہی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو اس راستے کو چھوڑے گا اس کا انجام کتنا سنگین ہوگا، اس کو کرنے کے لیے ہم فیہا، ہم یہ بھی ہم ذکر اکثر کر چکے ہیں کہ ضمیر جب بھی الگ سے آئے گی، ہم الگ سے ضمیر آ رہی ہے، اس میں خصوصیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہی لوگ، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی نہیں، یہی لوگ ہیں، صرف یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کے ساتھی بنیں گے، اور کیا ہے فیہا، اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات کی بہت پکی طریقے سے تاکید کر دی گئی کہ جس نے اس اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا اور تکذیب کی وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں کہ جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس سے ایک تو بات یہ پتہ چل گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی جہنم سے نکلنے والے نہیں، اور دوسری طرف تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھیں کہ جب یہ کہا کہ ہم فیہا، یہی لوگ اس میں رہنے والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہیں گے ہمیشہ۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ اگر ایمان والے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ کون رہے گا جہنم میں؟ وہ کہ جس نے کفر کیا اور جس نے تکذیب کی، جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا، ایمان نہ لایا بالکل بھی، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں ایمان والے، جیسا کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو ان کو حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، کتنا عرصہ اللہ بہتر جانے، اور پھر ان کو شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا۔ انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ایمان والے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور بہت ساری شفاعتیں ہوں گی، تو ان کو پھر شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بعض کو بغیر شفاعت کے بھی نکال دیں گے۔ لیکن خلاصہ بات کا وہی ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکلیں گے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون سے؟ جو جس نے کفر کیا، جس نے تکذیب، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور خالدون کے حوالے سے یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہی اس سورت کی آیت نمبر 25 میں، کہ خالدون کا جو لفظ ہے یا خالدون کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے طویل مدت تک کے لیے رہنا۔ کسی جگہ پر کوئی شخص طویل مدت کے لیے رہتا ہے، اس کے لیے لفظ بولتا ہے کہ خالد، کہ وہ اس میں رہے گا۔ ہمیشگی کا جو معنی ہے وہ سیاق کلام سے ہمیں پتہ چلے گا، لازمی نہیں۔ جہاں پر بھی یہ لفظ خالدون آتا ہے یا خالدن آتا ہے، اس میں لازم یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں سیاق کلام کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بعض دفعہ خالدون کا لفظ ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے، اور بعض دفعہ طویل مدت تک کے لیے لفظ آتا ہے۔ یہ لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہم پہلے وہی آیت نمبر 25 میں تفصیل ذکر کر چکے ہیں۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع نہیں کی اور ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، اس کا انجام کیا ہے کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اب ایک اور نقطہ جو یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے، اور ایک اچھا اور پیارا نقطہ ہے، کہ جو پہلی آیت تھی اس سے پچھلی، اس میں کیا کہا گیا؟ جو اتباع کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ اس کے لیے خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر کہا کہ جس نے اتباع نہیں کی وہ کیا ہے؟ جہنم والا ہے۔
ایک چیز وہاں پہ بیان کی، ایک چیز یہاں پہ بیان کی، دونوں میں بظاہر مطابقت نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کے لیے خوف نہیں ہے اور غم نہیں ہے، تو یہاں پر یہ ہوتا کہ جس نے کفر کیا اور تکذیب کی اس کو خوف بھی آئے گا اور وہ غم بھی اس کو لاحق ہوگا۔ یا اگر وہاں پر یہ ہوتا، اگر یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، تو اس آیت میں پھر اس کے مقابل میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں یہ ہونا چاہیے تھا، پچھلی آیت میں، کہ وہ جنت والے ہیں اور یہ جہنم والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات وہاں پہ بیان کر دی، دوسری بات یہاں پہ بیان کر دی۔ معنی یہ ہے کہ جیسا کہ ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہے، ان کے لیے بھی خوف اور غم ہوگا۔ اگر یہ جہنم والے ہیں تو وہ جنت والے ہیں۔ تو آدھی بات ادھر کر دی، آدھی بات ادھر کر کے کم الفاظ میں زیادہ بات بیان کر دی گئی، کیونکہ دونوں آیت کا جب آپس میں تقابل کریں، کیونکہ یہاں پر تقابل ہی ہے، ایک گروہ کا ایک انجام ہے، دوسرے گروہ کا دوسرا انجام ہے، تو دوسری بات جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک بات کا تذکرہ صراحتاً پہلی آیت میں کر دیا کہ جس نے اتباع کی وہ اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ انڈرسٹوڈ کیا بات ہے، جس نے اتباع نہیں کی اس کو خوف بھی آئے گا، غم بھی آئے گا۔ دوسری بات صراحتاً اس آیت میں ذکر کر دی کہ جس نے اتباع نہیں کی وہ جہنم والا ہے، تو اس آیت سے انڈرسٹوڈ ہے بات کہ جس نے اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ دو ہی راستے ہیں، یا جنت کا یا جہنم کا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا ہی پیارا انداز بیان استعمال کیا ہے کہ ایک بات وہاں پہ ذکر کر دی، دوسری بات کو انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور ایک بات یہاں پہ بیان کر دی، دوسری بات خود بخود سمجھ میں آ گئی، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی، اور یہ قرآن کریم میں یہ بات ہم پہلے بھی شاید ذکر کر چکے ہیں، قرآن کریم کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ مختصر الفاظ میں زیادہ بات کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ایک چیز کو ایسے بیان کرتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیا، ایسا انداز بیان استعمال کیا ہے کہ بہت ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں سیاق کلام سے، ان کو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتا، تو چند الفاظ میں تاکہ بات زیادہ ہو جائے۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ایک اور بات، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس سے بہت ہی ملتی جلتی بات سورۃ طٰہٰ میں بھی آئی ہے، اور وہاں پر بھی تقریباً یہی الفاظ آئے ہیں کہ جو لوگ، جب میں کوئی ہدایت بھیجوں گا اس کی جو اتباع کرے گا اس کو کیا ملے گا، اور جو اتباع نہیں کرے گا اس کو کیا ملے گا۔ تو اس واقعے کی مکمل بات کو سمجھنے کے لیے ہم سورۃ طٰہٰ کی جو آیات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو شخص اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے لیے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، اس میں یاد کیجئے کہ ہم نے پچھلی آیت کے حوالے سے اس سے پچھلی آیت پڑھی تھی، اس میں وہی الفاظ ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہاں پر یہ بات آئی تھی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو اس آیت کے بالکل مقابل ہے سورۃ طٰہٰ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کے لیے کیا فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور وہ شخص کہ جس نے میرے ذکر سے، میری آیات سے اعراض کیا۔ تقریباً یہاں پہ جو ذکر سے مراد آیات ہے، بھیجی ہوئی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کی جو آیات ہیں ان سے جو اعراض کرے گا، وہاں پر یہ ہے، یہاں پہ سورۃ بقرہ میں کیا ہے کہ جس نے کفر کیا اور تکذیب کی، وہاں پہ کیا آیا، جس نے اعراض کیا، اس کے لیے کیا ہے، اس انجام کیا ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو یقیناً اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ معیشتاً ضنکا، تنگ کہتے ہیں تنگی کو، تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، تنگ زندگی ہوگی اس کی۔ اور دوسرا انجام کیا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور پھر اس کے آگے تفصیل اگلی آیات میں آتی ہے کہ جب وہ یہ کہے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح جب میری آیت آئی تم اندھے بن گئے تھے، تم نے ان کو بلا دیا تھا، ان کو چھوڑ دیا تھا، ان سے اعراض کیا تھا، اب تمہارا یہ انجام ہوگا، آج تمہیں بھی بلا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں کیا انجام ہوا کہ جس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع نہ کی، دو باتیں کی۔ اس کی نمبر ایک فرما کہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اس سے مراد مفسرین نے دنیاوی زندگی بھی دی ہے اور اخروی زندگی بھی دی ہے۔ دنیاوی زندگی میں معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، تنگ دستی اس کو آئے گی، زندگی اس کی تنگ ہوگی، زندگی میں کبھی کوئی چین، کوئی سکون، کوئی اطمینان، کوئی راحت نہیں ملے گی۔ اور دوسرا اس کا معنی آخرت کے بھی مراد لگے کہ آخرت کی تنگی، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے جو کہ محدثین جس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیتے ہیں، کہ فرمایا کہ اس سے مراد معیشت ضنکا سے مراد، تنگ زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ قبر میں اس کو تنگ زندگی میں گزارنا پڑے گا، قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، قبر میں کشادگی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا انجام کیا ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی تقریباً وہی بات ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ان آیات میں۔ سورۃ طٰہٰ میں جو پچھلی آیت تھی جس میں یہ تھا کہ جس نے بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کی، اس کے لیے دو اس کے فوائد اور ثمرات بیان کی گئی تھی، فلا یضل ولا یشقیٰ، وہ گمراہ نہیں ہوگا
اور آخرت میں وہ رسوا نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جس نے اتباع نہیں کی سورہ طٰہٰ کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ گمراہ بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جو جہنم میں جائیں گے۔ اور جس نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع نہیں کی، زندگی بھی اس کی تنگ ہوگی، دنیاوی زندگی بھی، قبر کی زندگی بھی، اور آخرت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور پھر وہی بات کہ اس کے بالمقابل جو اتباع کرے گا اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی، اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور قیامت کے دن بھی وہ رسوا اور ناکام نہیں ہوگا۔ زندگی کا آسان ہونے کا یا آسان کرنے کا اور معیشت کی جو تنگی جس کا ہم اکثر رونا روتے رہتے ہیں، اس کے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت کے اعتبار سے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کریں۔ تو یہ چند باتیں تھی اس آیت کے حوالے سے، انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔